السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ بات معلوم کریں گے کہ مرنے والے سے قبر میں کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ہمیں اس کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ مرنے والے سے قبر میں کون سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جو شخص بھی مرتا ہے، مرنے کے بعد اس سے فرشتے یہ 3 سوالات پوچھتے ہی ہیں۔ چاہے مرنے والے کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے، چاہے اس کی لاش کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے، چاہے اس کی لاش کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، وہ ان 3 سوالوں سے بچ نہیں سکتا ہے۔ پہلا سوال جو ہر مرنے والے سے کیا جاتا ہے، خواہ کسی بھی دین اور دھرم کا اور مذہب اور شریعت کا ماننے والا ہو، وہ یہ ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ پہلا سوال جو قبر میں یا مرنے کے بعد برزخی زندگی میں ہر مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ اور دوسرا سوال جو مرنے کے بعد برزخی زندگی میں یا قبر میں مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارا دین کیا ہے۔ اور تیسرا سوال جو مرنے والے سے مرنے کے بعد اس کی قبر میں یا برزخی زندگی میں پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے نبی کون ہیں۔ اب آپ تینوں سوالوں کا جواب سن لیجئے۔ پہلا سوال تمہارا رب کون ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کہ تمہارے نبی کون ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایمان لانے کے بعد بندے مومن سب سے زیادہ قبر کے سوالوں کے جواب کی تیاری جس عمل کے ذریعہ کرتا ہے، وہ 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ کیونکہ جو شخص 5 وقتہ نمازوں کی محافظت کرتا ہے، ان نمازوں کے ذریعہ وہ قبر کے 3 سوالوں کے جواب کی بھرپور تیاری کرتا ہے۔ غور کیجئے، بندے مومن جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کی ہر رکعت کے اندر وہ قبر کے پہلے سوال کے جواب کی تیاری کرتا ہے، کیونکہ قبر کا پہلا سوال ہے من ربک۔ اور جب بھی وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ فرشتہ پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ وہ ہر نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس جواب کو یاد کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو بندے مومن جب بھی نماز پڑھتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر قبر کے پہلے سوال کے جواب کی تیاری کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور قبر کا جو دوسرا سوال ہے تمہارا دین کیا ہے، تو بندے مومن سے زیادہ دین سے محبت کرنے والا چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ اور جو سچا مومن ہوتا ہے وہ 5 وقتہ نمازوں کی محافظت اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دین اور اسلام کو بچا سکے۔ جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ شاعر کہتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور بندے مومن نماز کے ذریعہ قبر کے تیسرے سوال کے جواب کی تیاری اس طرح کرتا ہے۔ قبر کا تیسرا سوال ہے تمہارے نبی کون ہے۔ بندے مومن نماز میں جب بھی التحیات پڑھتا ہے تو کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب العالمین، ہر طرح کی زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں۔
اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ رب العالمین کا سلام اور اس کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ تو یہ نمازی شخص جو بندے مومن نماز پڑھتا ہے وہ ہر اتحیات کے اندر قبر کے تیسرے سوال کے جواب کی تیاری کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ رب العالمین کی سلامتی اور رحمت اور برکت نازل ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور صحیح معنوں میں اسلام سے محبت کرتے ہیں اور حقیقی معنوں میں قبر کے سوالوں کے جواب میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ 5 وقتہ نمازوں کی محافظت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قبر کے عذاب و ثواب پر ایمان لانے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔